پیارے دوست بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر قرض بہت تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ 60-70 لاکھ کے قریب کو قرض دینا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد جو تھے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نے نہیں بتانا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد جو تھے وہ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے شیخ تھے۔ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد اس درود شریف کو پڑھنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ قاری صاحب کیا بات ہے کہ ابھی میں نے کوئی 2-3 مہینے درود پاک پڑھا ہوگا۔ جن لوگوں کے ساتھ زمانوں سے میرے تعلق خراب تھے کہ میں غریب آدمی تھا، پھر محنت کی، تھوڑا سا اوپر چلا گیا، پھر کاروبار کیا، اس میں لاس ہو گیا، بچوں کی شادیوں کے اوپر قرضے چلے گئے، وہ بچپن کے 25 سال سے پرانے تعلق وہ دوست، جیسے ہی میں نے درود پاک کو شروع کیا، ابھی کچھ مہینہ کو 15 دن گزرے ہوں گے، تو میرے دوستوں کے فون کال شروع آنے ہو گئے، رشتہ داروں سے بات چیت چلنی شروع ہوگی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کمال یہ ہوا کہ میرے ایک دوست ہے کینیڈا میں، انہوں نے مجھے کال کی، کہا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ آپ کا بچپن، میرا ان کے ساتھ بچپن بڑا اچھا گزرا تھا۔ وہ ہفتہ 2 ہفتے کہتے ہیں کہ میرے اس کینیڈا والے دوست کے ساتھ باتیں چاہتے ہوتی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ یار لطیف ایسا کرو کہ تم کام کرو۔ میں نے کہا جی میں نے پہلے بھی کام کیا، بچوں کی شادیاں کی اور بزنس سے شادیوں پہ پیسے نکالے، شادیاں تو ہو گئی لیکن کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، قرض دے بیٹھا، سامان دے دیا، پیسے واپس نہیں آئے، ریٹرن نہیں ہوئے۔ تو کہنے لگے چھوڑو آپ، میں آپ کو بزنس کرواتا ہوں اور آپ کو میں جو 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دوں گا، آپ نے فیصل آباد سے یہ چیز خریدنی ہے اور بلڈی کروانی ہے، مجھے بھجوا دینی ہے، پیسے بھی میرے، صرف آپ کی 1 لاکھ روپے تنخواہ۔ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے وہ کام کیا، یہاں سے چیزیں تھی، کپڑا تھا، میں نے یہاں سے خریدا، وہ ادھر بھیج دیتا کینیڈا میں۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں اپنے بیٹے کو ادھر میرے پاس بھیج دیں۔ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے میرے بیٹے کی اپلائی کیا، ویزا مل گیا، میرا بیٹا ماشاءاللہ وہاں پہ سیٹل ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے درود پاک جو ہے نا اللہم صلی علی محمد یہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ تو میں وہ مجھے اب یہ ساری درود کی برکات اپنی زبان سے سنا رہے تھے کہ اس درود پاک کے یہ کمال ہیں، اس درود پاک کے یہ کرشمات ہیں۔ میں نے چند عرصہ پہلے اکثر اپنے پروگراموں میں یہ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ حضرت خواجہ مخدوم ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک بڑی معروف کتاب ہے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص اللہم صلی علی محمد، آپ نے لکھا ہے صلی اللہ علی محمد، کہ جو بندہ اس درود پاک کو 1 بار پڑھے گا تو اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ، اللہ من والو، اس پہ 70 دروازے رحمت کے کھول دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ درود فتح ہے۔ بڑی بڑی مشکلات، قرض ہو، مرض ہو، دکھ ہو، غم ہو، ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، کچھ بھی ہو، اس کا حل یہ درود ہے۔ آپ یہ درود پڑھنا شروع کریں اور اللہ کی قدرت کا پھر کرشمہ دیکھیں بھی کیا کیا، کہاں کہاں سے آپ رحمت کے انوارات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ کمال کا درود شریف ہے۔ اگر آپ اس کو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے پڑھیں گے یہ درود اسی طرح مکمل ہے۔ اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ تو درود پاک جو ہے یہ ایک ایسی طاقتور عمل ہے، ایک ایسا مجرب عمل ہے جو رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ درود قبول ہی قبول ہے، اور درود اپنے پڑھنے والے کو دنیا جہاں کی ہر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جس نے بھی درود پڑھا ہے، میں نے آج تک کسی ایسے بندے کو نہیں ملا کہ جس نے مجھے بتایا ہو کہ میاں صاحب میں نے درود پڑھا ہے اور میری مشکل حل نہیں۔ اللہ نے آسمانوں کی بلندیاں، وسعتیں، برکتیں، خیریں، رحمتیں اور کرم ہی کرم کر دیا، دریا بہا دیے رحمتوں کے اور خیریں کر دی۔ کیوں کہ کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پڑھتا ہے تو اس پر حضور کی نظر ہوتی ہے، اور جس پہ حضور کی نظر پڑ جائے تو اس پہ کائنات کی ہر چیز عاشق ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب حضرات، مرد اور خواتین جتنے بھی ہیں، اس درود کو پڑھا کرے اللہم صلی علی محمد، یا پڑھا کرے صلی اللہ علی محمد، جو بھی آپ کو جس طریقے سے بھی آتا ہو، تو یہ درود قبول ہی قبول ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔